دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے معجزاتی تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق رہے ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے۔ یہ تابوت انبیاء کی میراث ہے۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں تسلی، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وفات تک آپ کے پاس رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت یہ تابوت اپنے بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کو دیا اور پھر اس طرح یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پھر بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تعمیر کروایا اور اس میں ایک محفوظ جگہ پر اس صندوق کو منتقل کر دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے تعمیر کروائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار اس تابوت میں ایسا کیا ہے جسے بنی اسرائیل اتنا مقدس تصور کرتے ہیں؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جس میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی بابرکت اور مقدس تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمن کا خوف ان کے دلوں میں سرایت کرنے لگتا تو یہ لوگ اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ لیتے، جس کے بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں پر سکینت طاری ہو جاتی اور دشمن کا خوف جاتا رہتا۔ اس طرح وہ ہر جنگ جیت جاتے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کے گرد جمع ہو کر دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں، اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا تو وہ سب پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل میں سرکشی، شرک اور مختلف برائیاں جنم لینے لگیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کفار نے ان پر حملہ کیا، ان کی عمارتیں جلا ڈالیں اور اس تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن قوم عمالقہ پر اس بے ادبی کا یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو 2 بیلوں پر لاد کر ان کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے اس تابوت کو بنی اسرائیل کے پاس منتقل کر دیا۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں آئی تو ان کی کھوئی ہوئی وقار واپس لوٹ آئی۔ ایک عرصہ کے بعد جب ان میں پھر سے کفر و شرک عام ہوا تو بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ اس نے یروشلم پر قبضہ کیا اور دوبارہ سے یہ تابوت پھر کہیں گم ہو گئی، اور آج تک اس تابوت کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ بعض مورخین اور مفسرین اس کے اوپر مختلف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی آج تک حتمی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ تابوت یہودیوں کے پاس ہے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تابوت
یروشلم میں دفن ہے، جبکہ اہل تشیع کا ماننا یہ ہے کہ یہ تابوت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، اور قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام اس تابوت کے ساتھ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ بہرحال یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، حقیقت حال تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔